أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير المعين. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. کتاب میں قیاس و روات فی کلیات علم الرجال، اس میں ہم بحث پڑھ رہے تھے کہ مشائخ کے بارے میں جو اصحاب رجال کہلاتے ہیں ان سے جرح و تعدیل وارد ہوئی ہے، یعنی وہ مشائخ جو جرح و تعدیل میں اصل کی حیثیت رکھتے ہیں. اس کو آج کے دور میں ایک اور اصطلاح کے ضمن میں بیان کیا جاتا ہے، توثیقات خاصہ اور عامہ. ہم جو گزشتہ دروس میں ایک بحث پڑھ چکے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی آئندہ صفحات میں دوبارہ لوٹ کے آ رہی ہے. اعتبار کیا ہے قول رجالی کا؟ یہاں تک جو ہم پڑھ چکے ہیں یہ معلومات ہمیشہ زندہ رہنی چاہیے ہمارے ذہنوں میں، اور اس کی زندگی موقوف ہے کس چیز کے اوپر؟ وہ ہمارے کثرت مطالعہ اور تکرار پر ہے. اگر دہراتے رہیں گے آ جائے گا، ترک کر دیں گے اس کو پڑھنا تو ذہن سے چلا جائے گا. وہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ سب سے پہلے ہم نے مصادر پڑھے کہ وہ اہم مصادر کون سے ہیں جہاں سے آپ نے جرح و تعدیل لینی ہے، یعنی کہاں سے توثیق لینی ہے، کہاں سے تضعیف لینی ہے. تو ہمارے پاس جو بنیادی مصادر تھے وہ نجاشی اور طوسی کی دو کتابیں، فہرست اور ان کا رجال، اور کشی کی رجال و معرفت و علم رجال کے نام سے بھی ہے، یا جو شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا خلاصہ کیا اس اعتبار سے بھی ہے. اختصار انہوں نے مختصر اسے کیا اغلاط ہٹا کے. اس کے ساتھ ساتھ دوسرے درجے کی پھر کتابیں ہمارے پاس مصادر کے طور پر موجود تھیں، جن میں منتجب الدین کی کتاب ہمارے پاس آتی ہے، فہرست غالباً فہرست منتجب الدین. اس کے علاوہ رجال الغزائری آپ کہہ سکتے ہیں ایک حد تک، یا ایک حد تک آپ قرار دے سکتے ہیں برقی کی رجال برقی ہے، یا انہی میں سے رسالت ابو غالب زراری ہے، مشیخت الصدوق و مشیخت طوسی ہیں. یہ وہ کتابیں ہیں کہ جن کو آپ نے ملاحظہ کیا. اسی ضمن میں آپ اور بھی قرار دے سکتے ہیں، جیسے ابن داؤد حلّی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب رجال پہ، رجال ابن داؤد، یا علامہ حلّی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب خلاصۃ الاقوال، یا رجال الحلی کے نام سے بھی معروف ہے. یہ ہمارے پاس وہ مصادر ہیں جہاں سے جرح و تعدیل آپ نے اٹھانی ہے. بالخصوص اس میں مشیخہ کو نظر انداز نہ کریں. مشیخت الصدوق جو مناظر الفقی کے اختتام پر ہے، تہذیب میں شیخ طوسی کا مشیخہ، اور اسی طرح نجاشی اور طوسی نے اپنی ان دونوں رجال اور فہرست کی کتابوں میں جو کتب کا تذکرہ کیا ہے اس کی جو اسانید ذکر کی ہے، ان سے بڑے پیمانے پہ آپ کو توثیقات کے باب میں مدد ملتی ہے. یہ سے مصادر. اب اگلی بحث یہ آتی ہے کہ ان مصادر میں جو انہوں نے ذکر کیا ہے اس کے اوپر کیسے اعتماد کیا جائے، کیونکہ بالآخر یہ متاخر ہیں، تیسری صدی ہجری کے بعد کے ہیں. پہلی صدی ہجری، دوسری صدی ہجری، تیسری صدی ہجری کے بزرگان سے ان کی ملاقاتیں نہیں ہیں. مثلا کہ سب سے پرانی ہمارے پاس کتاب کشی کی بنتی ہے، وہ غیبت صغرا کے ہیں، اور تیسری صدی ہجری کے اختتام کے یا چوتھی صدی ہجری کے اوائل کے ہیں. اچھا، بقیہ تو اور متاخر ہے. 450 میں شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہے، 460 ہجری میں نجاشی کی وفات ہے. تو یہ تو متاخر ہیں. ان کے قول کی کیا قیمت ہے، یہ بحث اب آگے آ گئی ہے. درست ہے، ان کے قول کی قیمت کیا ہے، یہ بحث آگے آ رہی ہے. لیکن انہوں نے جو کچھ بھی نقل کیا ہے وہ تخمینے کی بنیاد پہ نہیں ہے، وہ اجتہاد کی بنیاد پہ نہیں ہے. یہ دو چیزیں یاد ہیں، نہ تخمینہ ہے، اندازہ گیری ہے، نہ ذاتی اجتہاد. مثلا علامہ حلّی رحمۃ اللہ علیہ کے متأخر اور معاصر علماء اس وجہ سے ان کے توثیقات و تضعیفات کو اکثر علماء نہیں مانتے. بعض تو مانتے ہیں، اکثر علماء اس لیے نہیں مانتے کہ ان کی توثیقات و تضعیفات اجتہادی ہیں، انہوں نے اپنی نظر دی ہے اس میں تحقیقات کر کے.
لیکن ان بزرگان کی اجتہادی نہیں ہے. جہاں اجتہادی وہاں اختلاف کر سکتے ہیں. اگر آپ کے لیے ثابت ہو جائے جزوی طور پہ کہ یہی یہاں پہ انہوں نے اپنی اجتہادی طور پہ رائے دی ہے. نجاشی پہ اس طرح سے ہیں اشکالات جہاں پہ انہوں نے غالی قرار دیا ہے، اپنی اجتہادی نظر انہوں نے دی ہے، یا اس طرح سے دیگر جگہوں پہ متہم کیا ہے. مثلا حریث سجستانی، اب ان سے ایک اپنے سلسلے سے نجاشی نے نقل کیا ہے کہ حدیث نے امام صادق علیہ السلام سے فقط 2 حدیثیں نقل کی ہیں. تو آیت اللہ خوئی نے تبصرہ کیا کہ یہ بات درست نہیں ہے. آپ اگر مجامع حدیث دیکھ لیں تو اس میں کثیر روایات ہیں امام صادق علیہ السلام سے، اور اسی طریقے سے اگر دیگر واقعات دیکھیں، کیونکہ بعض واقعات بھی حدیث کے بارے میں وارد ہوئے ہیں کہ وہ واقعات بھی امام صادق علیہ السلام کے دور کے ہیں، تو اس لیے یہ بات قبول نہیں کہ صرف 2 حدیثیں نقل ہے. خلاصہ کلام کہ ابھی ہم جو ٹاپک پڑھ رہے ہیں اس سے ربط ہمارا جڑے. آپ کے پاس ایک ترتیب ذہن میں رہنی چاہیے جو کتاب ہم نے ابھی جہاں تک پہنچے، کیونکہ ایک تو مقدماتی گفتگو تھی رجال کیا ہے، اس سے بحث کرنا ٹھیک ہے یا نہیں، اس کے بارے میں کیا نظریات ہیں، یہ ایک طرف. اب تو ہم اس میں وارد ہیں، لیکن جب ہم وارد ہیں واجب چیزیں ہیں، مصادر جرح و تعدیل، یہ ذہن میں ہونے چاہیے. اسی طرح اہل سنت کے بھی ہیں. وہ صفحے آپ کے پاس ہے شاید، یا کوئی برادر لے کے تھا، نہیں وہ برادر اشرف لے کے گئے تھے. اہل سنت کے ہمارے پاس موجود ہیں اسی ترتیب سے جو ان کے اوائل کی کتابیں ہیں، اس کا بھی حفظ کرنا اور ان کے مؤلفین کا حفظ کرنا ضروری ہے. شیعہ اہل سنت رجال اور اہل سنت شیعہ اس دور کے رجال سے استفادہ کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں. سارے کے سارے اہل سنت نے بھی اپنے کتب میں ذکر کیا اس دور کی جو شیعہ رجال کی کتابوں میں مواد علمی آیا ہوا ہے. مصادر تک تو آپ ابھی پہنچ گئے. اگلا کیا باب آتا ہے ہمارے پاس؟ وہ ہمارے پاس ہے کہ جرح و تعدیل جنہوں نے کی ہے ان کا اعتبار کیا ہے. یہ بحث آگے پڑھیں گے، لیکن انہوں نے کی کیسے ہے؟ کیونکہ یہ والی بات حل ہوگی تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کا اعتبار کیا ہے. تو اس لیے ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ تخمینہ نہیں ہے اور ذاتی اجتہاد نہیں ہے. پھر کس بنیاد پر انہوں نے لیا ہے وہ آگے دیکھیں گے. لیکن جو بھی لیا انہوں نے وہ سلسلہ سند کے ساتھ ہے، یا خود سنا ہے یا نقل مضبوط ذرائع سے کیا ہے. درست ہے؟ سنا ہے یا مضبوط ذرائع سے لیا. اب اگر ہم کہیں کہ یہ دونوں باتیں بھی مان لیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کے مشائخ ہونے چاہیے. مثلا نجاشی اور طوسی کے مشائخ تھے، وہ اپنے ان شیوخ کے ذریعے سے 4 صدی ہجری تک پہنچتے ہیں، کیونکہ 5ویں صدی ہجری کے وسط میں ان کی وفات ہے. تو یہ 4 صدی ہجری کے وسط تک حد اقل پہنچ جائیں گے. کس کے ذریعے؟ اپنے مشائخ کے ذریعے. پھر 350 سال یعنی 350 ہجری سے 250 تک پہنچیں گے ایک اور واسطے سے. 2 واسطے ہو گئے. 250 کے بعد پیچھے دور امامت ہے، 260 تک دور امامت موجود ہے. تو یہ جو دور امامت ہے، اب ادھر بھی طبقے کے اعتبار سے تعین ہوگا کہ کتنے ہمیں واسطے چاہیے درمیان میں. آشکار ہوئی بات. اس لیے توثیقات ہونے کے لیے اگر مثلا امام صادق علیہ السلام کے کسی صحابی کی توثیق نجاشی کر رہے ہیں تو 148 ہجری میں امام صادق علیہ السلام کی شہادت ہے، اور یہ ہیں 460 ہجری میں ان کی وفات ہے. کتنے درمیان میں سال ہو گئے؟ حد اقل 300 سال. 300 سال میں حد اقل کتنے واسطے آنے چاہیے؟ 50 بھی کر لیں، 5-6 واسطے درمیان میں ہونے چاہیے. نجاشی نے تو ایک بھی واسطہ ذکر نہیں کیا. آپ کتاب میں دیکھیں نا، کتابوں میں نام ذکر کیے ہیں. اب ادھر مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ مسئلہ اس طرح سے حل ہوگا کہ ائمہ علیہ السلام کے دور میں اصحاب ائمہ نے کتابیں رجال پر لکھی. ان میں سے بعض کتابیں بعد متاخر دور میں رائج ہوئیں، یعنی 3ری-4 صدی ہجری تک موجود تھیں. یا ان کتابوں سے دروس جو آمادہ کیے وہ انہی بزرگان کے مشائخ یا ان کے مشائخ تھے. اس طرح سے یا بعض کی شہرت ایسی تھی، بعض عمر طویل پائی. تو بہرحال ہمارے پاس یہ 2 طریقے رہ رہے ہیں، یا واسطوں کے ذریعے سے یہ توثیق ہوئی ہے یا کتاب کے ذریعے سے توثیق ہوئی ہے.
درست ہے. جب ہم اس بات پہ آئیں گے تو اب ہمارے لیے قیمت بن جائے گی کہ اچھا نجاشی نے کن سے زیادہ تر لی ہے بات، توسی نے کن سے لی، ان کے مشائخ کون ہیں، پھر ان سے پہلے والے میں تو ہر عالم تو نہیں تھا اس فیلڈ کا مالک، ان سے پہلے کون تھے، وہ کون سی نامور شخصیت ہے، اس کا جائزہ لیا جائے، اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، پھر ان سے پہلے کون تھے. یہ ٹاپک بن جاتا جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں. المشائخ الذین هم الاصل، وہ مشائخ جو کہ اصل ہیں جرح و تعدیل میں، درست، وہ مشائخ جو اصل کی حیثیت رکھتے ہیں. ان میں پہلی شخصیت کیا ہم نے پڑھی، عقیقی. ایک دوسرے کے نام وقتی طور پہ ڈال لیں، جو زیادہ بزرگ لگے تو اسے اتنا قدیمی بنا دیں، ورنہ تو یاد نہیں رہیں گے، کیسے یاد کریں گے آپ. عقیقی باپ بیٹا دونوں تھے، تو اب کیا باپ کا نام ہے، حسین بن احمد یا احمد بن حسین، کیا نام ہے، احمد بن علی بن محمد عقیقی، یہ باپ ہیں، اور بیٹا کیا ہے، علی بن احمد. صحیح ہے، احمد بن علی بن محمد کون ہے، یہ باپ ہے، اور علی بن احمد کون ہے، یہ بیٹا ہے. جہاں تک بیٹے کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں زیادہ ہے کہ یہی عقیقی تھے، لیکن دو جملات آئے تھے، فی الاحادیث العقیقی، فی احادیث العقیقی مناقب شیخ طوسی نے لکھا، اور دوسرا مخلط. باپ کے بارے میں مجہول الحال ہیں، کچھ بھی واضح نہیں ہوا. بہرحال یہ دو شخصیات سب سے قدیمی ہیں. اس کے بعد کون آئی تھی شخصیت ہمارے سامنے، ابن حسین بن عبید اللہ غزالی، اور پھر ان کے بیٹے حسین کے بیٹے کون تھے، احمد بن حسین غزالی. یہ دو بزرگان نے ان سے بہت مواد لیا ہے. پھر اس کے بعد کون سی شخصیت ہے، ابو العباس جو ہیں احمد بن محمد بن سعید ابن عقدہ، ان سے بہت زیادہ نقل کیا گیا. آپ فہرست میں اٹھا کے یہ مشیخہ اٹھا کے دیکھیں یا فہرست کو دیکھیں تو روایا آپ کو اسانی پہ بار بار ان کا نام ملے گا. اچھا، اس کے بعد کون سی شخصیت ہے، احمد بن محمد بن موسیٰ ابن سلط، درست ہے، یا یہ نہیں ہے، عبداللہ بن نمیر ہے. اور پھر حسن بن علی بن فضال، ان کے بعد محمد بن اسحاق، ان کے بعد احمد بن محمد بن خالد برقی، اور اس کے بعد شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ. یہ ہمارے پاس بزرگان ہیں، 6 7 8 نام ہیں. دوبارہ میرے ساتھ آپ نام دہرائیں. پہلا ہمارے پاس کیا نام تھا، احمد بن علی بن محمد العقیقی. تو یہ سید امام علی علیہ السلام پر ان کا نسب ختم ہوتا ہے، احمد بن محمد بن علی العقیقی. دوسرے ان کے بیٹے ہیں علی بن احمد عقیقی. نمبر 3 ہمارے پاس شخصیت آ جاتی ہیں حسین بن عبید اللہ غزائری، ان کے بیٹے احمد بن عبید اللہ غزائری. چوتھے ہمارے پاس عبداللہ بن نمیر. پانچویں ابن ندیم. چھٹی شخصیت ہمارے پاس آتی ہے نہیں ابن عقدہ، پانچویں ابن عقدہ. چھٹی شخصیت ہے ابن ندیم. ابن عقدہ ابو العباس احمد بن سعید بن عقدہ. ان کے بعد آتے ہیں عبداللہ بن نمیر، پھر حسن بن علی بن فضال، پھر ابن ندیم محمد بن اسحاق، اور پھر احمد بن محمد بن خالد برقی اور شیخ مفید. یہ لسٹ چھوٹی سی بنا لیں، یہ اصحاب میں اصل ہیں. اگر یہ واسطے کڑیاں ٹوٹ جائیں تو توسی اور نجاشی نہیں پیچھے پہنچ سکتے. نہیں مانا تو ہے نا، شیخ مفید نے خود جو توثیقات کی ہیں، لیکن جو انہوں نے نقل کی ہیں توسی نے اور نجاشی نے، شیخ مفید نے جو کتاب الارشاد میں توثیقات کی ہیں اس پر ہم نے بحث کی تھی کہ وہ قبول نہیں ہے. صحیح ہے، اس نے زن سے کام لیا انہوں نے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ شیخ مفید کسی کی توثیق کرے تو قبول نہیں ہے. وہ تو ابن عقیقی سے ہمارے پاس زیادہ وارد ہی نہیں ہوئے، اگرچہ قدیم ہے لیکن وہ قبول ہے. ابن ندیم سے بھی بہت قلیل افراد، کیونکہ فہرست ہے نا ان کی.
کیونکہ بعض کا اگر ایک بندہ بھی جہر و تحجیل میں ہمارے لیے حل ہو رہا ہے تو ہم اس کو لے آئیں گے. اس میں تو اتنی احتیاط کی. زیادہ تر حصہ جو آیا مشائخ میں شیخ مفید سے بہت زیادہ توثیقات ان بزرگان کی ہیں، بار بار شیخ طوسی نقل کرتے ہیں. اسی طرح مشائخ نجاشی ہیں، اس کی پر ابھی آگے بحث آ رہی ہے کہ ان کی توثیقات سب کی نہیں آئی، لیکن ان کا کیا اعتبار ہے مشائخ نجاشی کا، کیونکہ ہمارے پاس سارے احوال تو مل نہیں سکے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ کتابیں پہنچ جاتی ہیں، لیکن مکتب تشیع کے ساتھ ظلم ہوا اور ان کی کتابیں جلا دی گئی. لیکن یہ بھی یاد رکھے بیانی یہ مسئلہ اہل سنت میں بھی ہے. اہل سنت میں جب یہ مشائخ کی بات آتی ہے اور پھر ان کڑیوں کی بات آتی ہے تو جو مشکل ادھر پیش آ رہی ہے وہاں پہ بھی یہ بیانی نہیں ہے. نہیں، ہمارے یہاں تو ایک سبب ہے نا. دوسرا یہ ہے کہ نسخہ برداری پہ جب کی جاتی تھی تو کتابوں کی حفاظت آل اولاد نے نہیں کی، ابھی بھی نہیں کی جاتی. علامہ حسن زادہ عملی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے علامہ شاعرانی، بہت ان کی قدر کرتے تھے، تہران میں بڑا استفادہ بھی کیا. تو یہ پچھلے ہفتے ہی جو درس تھا آیت اللہ حسن رمضانی صاحب کا، تو وہ بتا رہے تھے کہ جب ان کی وفات ہوئی آغا شعرانی کی تو ان کا کتاب خانہ کافی بڑا کتاب خانہ تھا. تو ان کی بیگم نے فون کیا علامہ کو کہ یہ کتابیں نکل جائیں گی، اگر آپ نے لینی ہے تو آ جائیں. کہتے ہیں تیزی سے پہلی فرصت میں ادھر پہنچے اور انہوں نے کہہ دیا کہ یہ کتابیں میں ساری کی ساری خریدوں گا. یعنی ان کی آل اولاد بیچ رہی تھی. پھر انہوں نے قیمت لگانے والے کو بلایا اور انہوں نے آغا حسن زادہ عملی نے کہا جو بھی قیمت لگے گی اس سے کچھ اوپر میں دوں گا. تو تب یہ ہے 50-60 سال پرانی بات. تو کہتے ہیں کہ تب 300 میٹر گھر صفائیہ میں 20,000 تومان کا آتا تھا. 20,000 تومان کا 300 میٹر گھر آتا تھا اور کتابوں کی جو قیمت لگی وہ 46,000 تومان تھی. اور کہتے ہیں کہ انہوں نے 50,000 تومان انہیں دیے اور اس کے اوپر پھر ان کی آل اولاد راضی ہوئی اور ان کتابوں کو رکھنے کے لیے 300 میٹر گھر خریدنا پڑا انہیں، کیونکہ اتنی کتابیں کہاں لے کے جائیں. اور 20,000 تومان کا انہوں نے وہ گھر خریدا ادھر، اور ادھر انہوں نے ساری کتابیں منتقل کی. آپ یہ دیکھیں اتنی بڑی شخصیت آغا شعرانی، ان کی آل اولاد نے فروخت کر دی کتابیں. ان کی نظر میں کوئی اہمیت ہی نہیں، قیمت ہی نہیں گویا. اسی وجہ سے ہم نے اپنی ساری کتابیں ادھر لے آئی ہیں، کچھ بھی نہیں رکھی، کوئی پتہ نہیں ہے کہ کہاں پہ چلی گئے. کتابیں مہنگی بھی ہو گئی ہیں اور سب سے بہترین حفاظت کا طریقہ بھی یہی ہے. نہیں، یہاں پہ تو بہرحال امانت داری اور ایک ذمہ داری کا احساس کرتے ہیں، ملکیت کا احساس کوئی بھی نہیں کرتا. وہ تو اصل ملکیت کا احساس ہے نا، اس کی ملکیت کا احساس ہے. اور جب نان خوش ذائقہ نہ ملے نا تو وہ انہیں کتابوں کی صورت میں نان اولاد کو نظر آتا ہے. تو اس وجہ سے بہتر یہ ہے کہ وہ نان کی صورت انہیں نہ دکھائی دے. تو یہ وجوہات بنی کہ زیادہ تر کتابیں شیعہ ہوں یا سنی ہوں اسی طرح سے ضائع ہوئی ہیں. اسی طرح سے یہ جو ہندوستان میں کام ہوا تھا لکھنؤ میں اور دکن ہے یا اس طرح سے جو حضاجات علمیہ تھے مکتب تشیع کے، بہت زیادہ سرمایہ لکھا گیا. یعنی جو عارف حسین صاحب تھے محقق، آپ جانتے ہوں گے پاکستان میں اسلام آباد میں ہوتے تھے، اسکول ماسٹر تھے، لیکن بہت شغف تھا انہیں کتابوں سے. اتنی کتابیں قم اور نجف کے علماء میں سے کسی کو یاد نہیں ہوں گی اور بڑا انہوں نے کام کیا. تو انہوں نے بزرگ تہرانی کی طرح فہرست بنائی تھی صرف ان علماء کی جو برصغیر کے ہیں. ان میں سے صرف 10,000 سفارت خانہ ایران نے چھاپی، پھر بقیہ نہیں چھاپی تھی. تو وہ کہتے تھے کہ یہ تقریباً جو جلدیں ساری میں بناؤں تو 30-40 جلدیں بن جائیں گی. اتنی انہوں نے اسماء کتب و مؤلفین اکٹھے کیے. اور ان میں سے ہمارے پاس کتابیں کون سی ہیں؟ ہمارے پاس کوئی 100 کے قریب بھی کتاب نہیں ہے. سارے ترجمے آج کل آپ کو نظر آ رہے ہیں. ترجمے خود ایک قوم کے احساس کمتری کی طرف دلالت کرتے ہیں. ترجمے ہونے چاہیے، لیکن ترجمے آپ کے پاس تیسرے چوتھے مرتبے کا مرحلہ ہے. اولین مرحلہ ہوتا ہے مؤلفین خود ہوں، بے شک اس نے کتاب جو بہت اعلیٰ نہیں لکھی لیکن خود اعتمادی دیں، یہاں سے پھر رشد شروع ہو جاتا ہے.
تو بڑی کتابیں تفسیر پہ، فلسفہ پہ، مناظرہ پہ، فقہ پہ بہت کتابیں لکھی گئیں. جیسے یہ سید دلدار حسین نقوی رحمۃ اللہ علیہ غفران معاب کے نام سے بھی معروف ہیں. تقریباً 150-200 سال پہلے شخصیت گزری ہے، 200 سال پہلے. ان کی حالات زندگی پہ پوری ڈاکومنٹری بھی چلی ہے، کئی سائٹس پہ موجود ہے، عربوں میں بھی معروف ہے. ابھی اطباعت عباسیہ نے کتاب بھی چھاپی ہے، غالباً نقن صاحب کی چھاپی ہے، یا ان کی عربی زبان میں. نقن صاحب کا بھی کفایہ کے اوپر عربی میں حاشیہ موجود ہے. تو دلدار غفران معاب انہوں نے عقائد کے اوپر جو بڑی لمحہ کی آپ نے چاپ نہیں دیکھی، اس طرح کی 4 جلدیں لکھی ہیں. تدریب کی شرح ہے، وہ معروف ہے. عراق میں بھی لائبریری میں موجود ہے، سنوستا پاکستان میں جامعہ کوثر میں بھی موجود ہے مولانا آفتاب جواری صاحب کے پاس، اور ایران میں بھی موجود ہے. لیکن چھاپنے والا کوئی نہیں ہے اسے. اگر وہ چھپے تو وہ اسے بڑا ایک موسوعہ بن جائے گا جو آغا جعفر سبحانی یا دیگر بزرگان نے لکھا ہے. یعنی 30-35 جلدوں کے اوپر وہ آئے گا اگر تحقیق کے ساتھ لکھا جائے. لیکن وہ ساری کتابیں خود ورد ہوئیں، آگے پیچھے ہوئیں، اور بعد میں آثار کو جمع کیا گیا. تو ابھی اس کی طرف زیادہ توجہ اطلاع مرشی نشفی نے یہ کام بہت بہتر طور پہ شروع کیا. ابھی یہ دیکھیں تحفہ اثنا عشری کتاب ادھر ہمارے پاس پڑی بھی ہے، عبدالعزیز دہلوی صاحب کی اردو ترجمہ. اب یہ ہے کتاب 300 سال یا 250 سال پرانی. عبدالعزیز دہلوی شاہ ولی اللہ کے بیٹے تھے، شیعوں کے خلاف کتاب لکھی انہوں نے. اور البتہ اس میں چیزیں بڑی اہم بھی ہیں. یزید کو ہر جگہ یزید پلیت لکھا ہے، یعنی اس کے شدید مخالف تھے، لیکن بہت ساری شبہات شیعوں کے خلاف کھڑے کیے کہ لوگ پڑھتے ہیں تو شیعوں کے خلاف ایک عنصر پیدا ہوتا ہے. اب اس کا جواب مولانا یہ کیا نام ہے ان کا، محمد حسین کلی حمدانی، انہوں نے بھی لکھا اور دیگر بزرگان نے بھی لکھا. انہوں نے 12 جلدی جواب لکھا. اب وہ کہاں پر موجود ہے؟ کچھ اصفہان میں جلدیں پڑی ہیں اور کچھ اسی طرح ایران کے کسی اور کتاب خانے میں، بر صغیر پاکستان میں نہیں. ان کی وجہ سے وہ بچ گئی کتاب، ورنہ ضائع ہو گئی تھی وہ کتاب. اسی طرح ابقات الانوار ہے، ابقات الانوار میر حامد حسین، میر محمد حسین حامد حسین کلی حمدانی، بڑی معروف شخصیت ہے، ایرانی بہت متاثر بھی ہیں. حامد حسین کلی حمدانی نے ابقات لکھی، اس کے ایک جلد کا ترجمہ بھی ہوا ہے، اور اس کی شرح ہے احقاق الحق جو کہ ایت اللہ مرشی نشوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی. کئی جلدوں کی پر وہ شرح آتی ہے، 10 جلدیں یا 8 جلدیں بنتی ہیں. تو حامد حسین کی بہت زیادہ یہاں پہ قدر بھی ہے، لیکن ان کا سرمایہ انہوں نے بچایا. یہ ایک وجہ بنی کہ یہ کتابیں ہمارے ہاتھوں سے نکلتی چلی گئیں، اور پرانے دور میں بھی کتابیں ضائع ہو گئیں. اگر یہ کتابیں ہمارے پاس ہوتی تو آج تو ایک بہت بڑا تحقیقی میدان ہمارے لیے کھل جاتا. بہرحال اصحاب میں اصل یہ ہیں، آپ اس طرف توجہ رکھیں. ایک مشائخ نجاشی کو پڑھیں گے، یہ مشائخ نجاشی سے فقط بات منسلک نہیں ہے. مشائخ نجاشی اور توسی تو ہمارے لیے اہم ہیں ہی ہیں. کیوں اہم ہیں؟ کیونکہ ان کی ہی رجال و فہرست سے ہم زیادہ استفادہ کرتے ہیں. اس لیے ان کے مشائخ کو تو اچھے طریقے سے یاد کرنا چاہیے. ان میں سے اگر کوئی سوال پیدا ہوتا ہے تو آپ اس میں لے کے آئیں گے کہ اگر نجاشی نے ان سے نقل کیا ہے تو ضعیف ہے. توسی بھی اسی طرح سے ان کے مشائخ میں کہیں مسئلہ پیش آتا ہے یا یہ ضابطہ بنا دیتے ہیں دونوں کے مشائخ جو ہیں وہ ثقہ تھے. اس کے اوپر بھی تبصرہ آئے گا. اس کے علاوہ شیخ صدوق کا بڑا عمل دخل ہے. شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی توثیقات، ان کا اعتبار، وہ بھی ایک اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ قدیم ہیں. شیخ توسی بھی 381 ہجری میں ان کی وفات ہے، ان سے پہلے پھر بزرگان ہیں. تو آپ نے یہ دیکھا کہ یہ کیسے ہمارے پاس ایک چین آ رہی ہے. تو اصحاب جو اصل ہیں ان کا نام ذہن نشین کریں. نہیں، سند صرف کشی نے لکھی ہے. کشی نے جن کا یہی تو ابھی ہم پڑھیں گے نا. مشائخ نجاشی نے بالآخر اپنے مشائخ سے لیا نا، ان کے مشائخ پہ بحث کریں گے. ہاں، ان کے مشائخ نے پھر آگے لیا. مثلا شیخ صدوق جو کر رہے ہیں توثیقات، وہ اپنے استاد سے لے رہے ہیں، محمد بن حسن بن ولید، ان سے وہ نقل کر رہے ہیں. انہی کا اصل نظریہ یہ تھا. صاحب النبی صاحب مانا اسحاق، اپنے استاد کی وجہ سے شیخ صدوق جو ہے وہ اس کے قائل ہوئے. بہرحال
شیخ صدوق نے کہ مشائخ، بہت بڑی بحث ہے مشائخ صدوق. آپ مشائخ صدوق پہ جو کیونکہ مشائخ کے توسط سے پورا غیبت صغریٰ کا دور ایک نو حل ہو جاتا ہے اور زمانہ امامت تک پہنچا جا سکتا ہے. 381 ہجری میں شیخ صدوق کی وفات ہے. شیخ صدوق کی ولادت بھی آشکار ہے کیونکہ ان کے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے پیدا ہوئے. صحیح سند ہے یہ واقعہ. ان کے جو والد تھے علی بن حسین بابوائے، تو وہ بہت بڑی شخصیت تھیں، فقیہ نامدار تھے اور رئیس تشیع شمار ہوتے تھے. ان کی کتابیں بھی موجود ہیں، ہم اصل ہیں شیخ کلینی کے. تو غیبت صغریٰ کا دور ایک نو ان کے والد اور ان کے والد کے ہم اثر افراد کے ذریعے سے حل ہوتا ہے. تو اس لیے شیخ صدوق کا پھر ان توثیقات میں بڑا عمل دخل ہے. بالفاظ دیگر آپ یہ کہہ لیں کہ 3ری، 4تھی، 5ویں صدی ہجری، یہ 3 صدی ہجری کی شخصیات جتنی ہمارے ازبر ہوں گی اور ذہن میں ہوں گی اتنا رجال ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا. جتنی یہ مبہم ہو جائیں گی ہمارے لیے، بعد والوں کی مثال جو ہے وہ آج کا دور ہو یا علامہ ہلی کا دور ہو، متاخر دور ہے. صحیح ہے، قرائن اور کتابیں توثیقات موجود نہیں. بعض نے علامہ ہلی اور سید ابن طوس رحمۃ اللہ علیہ ان 2-3 شخصیات کو بھی قدما میں ہی کے ساتھ جوڑ دیا کہ بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے، 1 صدی 1.5 صدی کا فاصلہ. تو وہ انشاءاللہ دیکھتے ہیں. آئیں اب ہم قسم ثانی میں. قسم ثانی ہمارے پاس جو موجود ہے وہ توثیقات عامہ ہے، کیونکہ یہ جو اصحاب تھے یہ کیا تھا، توثیقات خاصہ کے عنوان سے تھے. توثیقات عامہ میں کیا ہے، ایک کلیہ ضابطہ ہے، ایک جامع کلیہ ضابطہ کہ جس کے تحت وہ ایک پورے مجموعے راویوں کے ایک پورے مجموعے کی توثیق یا تضعیف کرتے ہیں. درست ہے. یہ جو کلیہ ضابطہ ہے یہ کئی ہیں. آج آپ بھی کوئی نہ کوئی غور و فکر کر کے ایجاد کر سکتے ہیں. جیسے یہ بزرگ شخصیت ہیں آغا مددی قم میں، ضرور ان کے نظریات پڑھیں نیٹ کے اوپر. مطرح شخصیات میں سے ہیں یہ رجال کی. آغا شبیر زنجانی، آغا مددی نے بعض ایسے قرائن خود سے اپنے دروس میں ذکر کیے ہیں اور اچھی خاصی انہوں نے تحقیق کی ہے. مثلا اب دعاؤں کی کتابیں بھی ہمارے پاس ہیں، سید ابن طوس کی مصباح المتحجب ہے. ان جگہوں کے اوپر غور و فکر کر کے بعض انہوں نے قرائن لے آئے ہیں اور اس کی ان قرائن کے ذریعے سے وثاقت کو ثابت کرنا چاہا ہے. البتہ یہ الگ بحث ہے کہ انہوں نے جو ایک ضابطہ بیان کیا ہے وہ اس ضابطے سے کتنے راوی حل ہو جاتے ہیں. ممکن ہے کوئی راوی حل نہ ہو سکے یا اکا دکا راوی حل ہو سکے، لیکن بالآخر ان کی ایک زحمت اور کوشش ہے کہ اور یہ خود اعتمادی دینا ہے کہ آج کے دور میں بھی آپ ایسے کلی ضابطوں کو اپنے علمی دلائل کے ذریعے سے وجود دے سکتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں راویوں کی توثیق و تضعیف کی جا سکے. لہذا توثیقات عامہ ہمارے پاس ایک مورد ہے. توثیقات عامہ سے کیا مراد، یعنی کوئی مثال اس کی. مثلا کامل الزیارات ایک کتاب ہے. پہلے تو ہم یہ تحقیق کریں گے جو کتاب آج کامل الزیارات کی موجود ہے یہ وہی کتاب ہے کہ جو اس دور میں ابن قولوی نے لکھی. محمد بن جعفر بن محمد بن قولوی رحمۃ اللہ علیہ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کے بزرگ استادوں میں سے ہیں اور شیخ مفید نے ان سے کثیر استفادہ کیا ہے. انہوں نے مقدمے کے ضمن میں یہ بات لکھی کہ میں جو کچھ بھی نقل کر رہا ہوں وہ ثقہ اصحاب کی جہت سے نقل کر رہا ہوں. یعنی میں نے عام ادھر ادھر سے بندے نہیں اکٹھے کر کے حدیثیں اکٹھی کر لی. کتاب کے اندر میں حدیثیں لانے سے پہلے صرف ان راویوں کی حدیثیں لے کے آ رہا ہوں جن کی وثاقت کا اعتبار ہے اور اطمینان ہے مجھے. اب جعفر بن محمد بن قولوی رحمۃ اللہ علیہ یہ قدماء میں شمار ہوتے ہیں، یعنی غیبت کبریٰ کے اوائل کی شخصیت ہیں. تو ان کی توثیق کرنا بعض راویوں کی یعنی ان کی توثیق کرنا یہ اسی طرح جیسے نجاشی نے کسی کی توثیق کی، توسی نے کسی کی توثیق کی، بلکہ اس سے افضل تر ہے. درست ہے، کیونکہ شیخ مفید کے بھی بزرگ مشائخ میں سے ہیں یہ. تو جعفر بن محمد بن قولوی نے جب یہ لکھا کہ من جہت ثقات من اصحابنا رحمہم اللہ، تو اس سے استفادہ کیا وہ علماء نے، جیسے آیت اللہ کوئی رحمۃ اللہ علیہ. اور آج کے دور میں اکثر علماء اس بات کو قبول کرتے ہیں
کہ کامل الزیارات میں انہوں نے جو یہ عبارت لکھی ہے، اس سے کتاب کے اندر جتنے بھی اصحاب آئے ہیں، اصحاب، ان کی وثاقت ثابت ہوتی ہے۔ سوال اصحاب سے کیا مراد ہے؟ تو دو رائے ہمارے پاس آ گئی۔ ایک کہتے ہیں اصحاب سے مراد ہے کہ جن سے انہوں نے بدون واسطہ نقل کیا ہے، صحیح ہے، جن سے بدون واسطہ نقل کیا، کوئی ذریعہ اور واسطہ نہیں ہے، ان کی توثیق یہ بیان کر رہے ہیں۔ لیکن جن سے بالواسطہ نقل کیا وہ نہیں ہے۔ لیکن بات کہتے ہیں کہ نہیں، پوری اسانید میں جتنے بھی افراد ہیں ان سب کی طرف ہے۔ یہ انشاءاللہ ابھی ہم پڑھتے ہیں۔ جو کہہ رہے ہیں کہ میں ان سے روایت کروں جو سکھا ہے، تو یہ شہادت ہے یا یہ ابھی آگے بحث آ رہی ہے، اگلا ہمارا ٹاپک ہی آ رہا ہے، اسی لیے ہم نے یہ چھوڑ دی بات کہ ٹھیک ہم نے مان لیا کہ نجاشی، توسی یا جعفر بن محمد قولوی، شیخ صدوق یا ان کے جو بزرگان مشائخ ہیں ان تک توثیقات پہنچی، صحیح ہے، لیکن انہوں نے جو توثیق کو لے کے آگے نقل کیا ہے یہ کس اساس کے اوپر ہے؟ وہ اساس اگر واضح نہ ہو تو ادھر اشکال پیدا ہوتا ہے۔ شیخ عاصم محسنی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی اس نقطے کو اٹھایا ہے، دیگر بزرگان نے بھی اس نقطے کو مطرح کیا۔ بقیہ قائل ہیں کہ یہ کل حص ہے، انشاءاللہ بھی ہم پڑھیں گے کہ حصی ہونی چاہیے شہادت، جر و تعدیل اگر حصی ہو تو قبول ہے، والا قبول نہیں ہے۔ تو اب یہ معروف ہے، شیعہ سنی دونوں یہی کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگان نے جو جر و تعدیل کی ہے وہ حصی ہے۔ تو سوال ابھارتے ہیں کہ حصی کیسے ہے کہ صحابہ سے تو آپ کے بزرگ نہیں ملے، اہل سنت میں اشکال پیدا ہوتا ہے، تابعین سے تو آپ کے بزرگ نہیں ملے، مثلا احمد بن حنبل ہیں، ان کے والد ہیں، ان کے والد سے بہت ساری توثیقات آئی ہیں، ان کے والد بہت زیادہ ملے ہوں تو طب تابعی سے ملے ہوں گے، کسی وہ بھی مشکل ہے لیکن ملے ہوں گے مثلا، تو وہ تابعی کی کس طرح سے کر رہے ہیں توثیق؟ صحابہ کے بارے میں تو انہوں نے بھی ایک توثیق عام کر دی نا، ایک کلیہ قاعدہ ضابطہ ایجاد کر دیا کہ کلہم عدول، تو وہ تو نکل گیا صحابہ کا گروہ، وہ کہتے ہیں ان کی عدالت کا ہمیں بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب تابعی کی بحث کی ضرورت ہے، طب تابعی کی بحث کی ضرورت ہے، محدثین کی بحث کی ضرورت ہے، تو یہ کیسے انہوں نے کی، اس کے اوپر وہ بھی خاموش ہے۔ ہاں کوئی نہ کوئی چلا لیں گے سلسلہ، بعض راوی پورے سلسلے سے مل جائے ممکن ہے، وہ تو ہمیں بھی مل جائیں گے ائمہ علیہ السلام کی زبانی، کیونکہ ائمہ اطہار علیہ السلام نے بھی بہت سارے راویوں کی توثیق و تضعیف بیان کی ہے۔ شیخ عاصم محسنی نے اپنی یہ کتاب المعجم میں ابتدائی کتاب میں ہی ان راویوں کا تذکرہ بھی کیا ہے حروف تہجی کے اعتبار سے، وہ ضرور مطالعہ کریں، دلچسپ ہے۔ وہ روایت کے ذریعے صحیح سند روایت ہے اور اس روایت کے ذریعے سے فرد کی توثیق ہے، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ بحث ادھر ہم کریں گے۔ اب آپ نے ایک ضابطہ دیکھا، اس طرح سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ معروف آٹھ کے قریب ضابطے ہیں۔ شیخ باقر اروانی حافظہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب دروس تمہیدیہ فی القواعد الرجالیہ میں اچھا اسے تذکرہ کیا ہے، 8۔ اگر انشاءاللہ اگلے 10 میں ہم 8 کو تیزی سے پڑھ سکے تو بہت خوب، کیونکہ اس کتاب میں یہ توثیقات عامہ یا قسم ثانی جو انہوں نے ذکر کیا ہے وہ بہت قلیل بیان کیا گیا، اس میں انہوں نے توثیقات عامہ کو بڑے پیمانے پہ ذکر کیا۔ البتہ یہاں پہ ایک اور جہت مطلوب ہے، کیوں انہوں نے سارے کے سارے توثیقات عامہ، ویسے زیادہ ہو سکتے ہیں 15 16 20، یہ آپ کو فوائد کے نام سے بعد میں ہمارے متاخر علماء نے لکھے، جیسے شیخ عاملی رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے فوائد کے عنوان سے الگ باب باندھا، وسائل الشیعہ کے اختتام کے اوپر ہے۔ محدث نوری نے اس حوالے سے پھر گفتگو کی، اور خاتمۃ المستدرک تفصیلی طور پہ کہ 3 جلدی ہمارے پاس موجود ہے، ویسے 8-9 جلدی چھپ جاتا ہے تحقیق کے ساتھ، تو یہ خاتمۃ المستدرک کو بار بار پڑھتے رہے، اس میں کتابوں کے حوالے سے انہوں نے تبصرہ لکھا ہے، مؤلفین کے اعتبار سے تبصرہ لکھا ہے، یہ بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ ہم نے اپنے اثر کو پہنچانا ہے توسی النجاشی تک۔ اگر ہم توسی النجاشی تک نہیں پہنچ سکتے تو پھر ہم آگے نہیں جا سکتے۔ توسی النجاشی تک پہنچنا بھی آسان ہے، مثلا آپ یہ فقہ الرضا امام رضا علیہ السلام کی طرف سے منسوب کتاب ہے، اس کے اوپر کیا اعتراض موجود ہے؟ محمد تقی مجلسی رحمۃ اللہ علیہ 10ویں صدی ہجری کے 11ویں صدی ہجری کے فقیہ نامدار اور اخباری عالم ہیں، یہ مکہ میں سفر پہ تھے۔ خاتمۃ المستدرک میں تفصیل سے یہ لکھا ہے محدث نوری نے،
وہاں پہ ایک گروہ آیا، ان سے ملاقات کی اور ایک کتاب فقہ الرضا کے نام سے دی، کہا کہ ہمارے اجداد میں یا ہمارے جو حلقہ احباب ہے اس کے اندر معروف ہے یہ امام رضا علیہ السلام کی کتاب ہے۔ تو انہوں نے اس کہا کہ میں مطالعہ کرتا ہوں، انہوں نے مطالعہ کیا ایک دو دن میں اور کہا کہ میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ یہ امام رضا علیہ السلام کی کتاب ہے۔ پھر انہوں نے اپنے پاس اس کو نقل کیا، پھر ان سے علاوہ مجلسی نے نقل کیا، بہار میں بھی اسے نقل کیا اور اس پہ اعتماد کیا۔ اب امام رضا علیہ السلام 203 ہجری میں ان کی شہادت ہے۔ یہ شخصیت محمد تقی مجلسی 11ویں صدی ہجری کی اور علامہ مجلسی 12ویں صدی ہجری کی۔ آیا یہ کتاب ہمارے لیے اعتبار پیدا کر سکتی ہے؟ تو بقیہ علماء نے آ کے قبول نہیں کیا۔ انہوں نے کہا یہ سفر تو پہلے طے کریں گے کتاب آپ کے پاس موجود ہو، اس لیے ہم اس کتاب کی تصدیق نہیں کریں گے۔ یہی مصباح الشریعہ کے عنوان سے ہے، امام صادق علیہ السلام کی طرف منسوب ہے اور سارے فضائل بن عیاض سے ہے۔ فضائل بن عیاض کی توثیق ہمارے رجال میں موجود ہے، اگرچہ اہل سنت ہے، توثیق ہے، لیکن جو فضائل نے جم کر کے مصباح الشریعہ لکھی وہی ہم تک پہنچی، لہذا ہمیں پہنچانی ہوگی پہلے کتاب، وہ اللہ نہیں پہنچ سکتی۔ اسی طرح کا مثلا بسائر الدرجات، اب کتاب لکھی شیخ صفار نے، حسن بن صفار یہ اس طرح سے نام ہے، لیکن شیخ عاصم موصلی قبول نہیں کرتے کہ یہ کتاب ہم تک پہنچی ہے بسائر الدرجات، یہ وہی کتاب ہے جو انہوں نے لکھی۔ وہی بات جو رجال غزالی کے اوپر تھی، رجال ابن الغزالی کے اوپر بھی یہی اعتراض ہے، کیا یہ وہی ہے؟ رجال برقی کے اوپر بھی یہی مسئلہ ہے، یہ کتابیں ہم تک کیسے پہنچی؟ مثال کے طور پہ جو مسائل شیعہ میں الکافی کی روایات یا بہار میں الکافی کی روایات درج ہے وہ زیادہ اعتبار رکھتی ہیں، یہ جو الکافی کے نام سے آج کل مجموعہ ہمارے پاس چھپ رہا ہے کہ 2 مطبوعات ہیں، ایک دارالاسلامیہ کی ہے، یہ قطینی طبع شمار ہوتی ہے 8 جلدی، اور ایک یہ ہے 15 جلدی کتاب جو دارالحدیث نے چھاپی ہے، تیسری کوئی معتبر نہیں ہے، یہ 2 معتبر ہیں آج کے دور۔ لیکن ان کا اعتبار زیادہ ہے یا مسائل شیعہ میں یا بہار میں جو الکافی آئی ہے وہ اس کا اعتبار زیادہ ہے؟ اس کا زیادہ اعتبار نہیں، کتاب تو پہنچی نہیں ہم تک۔ اب کتاب آپ سنگے جب بہار ہے تو ادھر سے 400 سال کا سفر طے کر لیا، مائلہ ادھر سوال پیدا ہوگا کہ جو میرے پاس کلینی کی موجود ہے الکافی، یہ 329 ہجری میں وفات ہے ان کی، وہ جو کتاب انہوں نے لکھی یہ وہی کتاب ہے، کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ تو ہمارے پاس دلیل اسی طریقے سے ہے کہ پرانی جو اس دور کی کتابیں یقیناً پہنچی ان میں حدیث نقل ہے، ان کے کتاب خانے تھے، ان کی اپنی توثیق ہے کہ میں نے اصل نسخہ دیکھا یا میں نے دوسرے درجے کا نسخہ دیکھا، نسخہ برداری اس میں ہوگی، پھر ایک اعتماد پیدا ہوگا۔ یہ تو ممبر نے ہمارے لیے آسان کر دیا نا، کیا واٹس ایپ کھولیں اس میں حدیث آئی ہوگی، حوالہ لکھا ہوگا، من لا یحضر الفقہ، نہ عالم نے دیکھنا نہ عوام نے پوچھنا ہے، وہ حدیث ہو جائے گی، اور جب اختلاف ہوگا مناظرانہ کوئی کنڈیشن بن جائے گی پھر جا کے کوئی تحقیق کرے گا ہے بھی یا نہیں، ورنہ تو کسی نے بھی نہیں دیکھنا نا۔ یا آپ کی کتاب ادھر سے اٹھائی، ابھی یہ ولایت فقیہ کے جو درس ہمارے چل رہے ہیں، آپ ابھی خود کتاب دیکھیں جتنے درس ہو چکے ہیں، کہاں پہ ایسی آیت ذکر ہے کہ اس میں غلطی نہ ہو؟ میرا سارا ادھر آ کے ٹائم اسی میں لگتا ہے کہ میں وہ قرآن کھول کے آیات ٹھیک کر رہا ہوتا ہوں، اس میں حوالے اسی طرح غلط ہیں، بعض اوقات علماء سے اشتباہ ہوتے ہیں۔ مثلا ایک حدیث لکھی گئی ہے کہ لنا حالات مع اللہ، کہ ہمارے پاس اللہ کے ساتھ حالات ہیں، ہوا نحن ہوا وہوا نحن، تو اب یہ خطرناک ہے حدیث۔ تو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھ دیا الکافی، آپ الکافی میں ڈھونڈتے رہے یہ حدیث اس معنی کی کہاں سے آ سکتی ہے۔ یہ مولانا محسن فیض کاشانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی تھی، اور انہوں نے پتہ نہیں کوئی حوالہ لکھا، ادھر سے علامہ طباطبائی نے لکھا، یا ان کے قلم سے یہ تصامف ہوا ہے یا چھاپنے والے کی طرف سے ہوا ہے کہ الکافی لکھا گیا، لیکن لوگ انہوں نے بیان کر دیا الکافی۔ خصوصاً بعض اوقات تفسیر کے دروس میں، بعض اوقات فلسفے کے دروس میں اسی طرح پڑھ دیا جاتا ہے، اب پیچھے کوئی حدیث ہی نہیں آئی ہے۔ اصلاً شیعہ سنی دونوں کتب حدیث میں نہیں ہے، صوفیہ کی بعض کتب میں آئی ہے حدیث، یا اسی طرح یہ حدیث ہے کہ رحم اللہ عمران علم من اینا صحیح ویلا اینا فی اینا، اب یہ حدیث سب کہتے ہیں نازل بلاغا،
وہ ہے نہیں نہج البلاغہ میں کہیں. شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے بعد سب علماء نے کہا، امام علی علیہ السلام نے فرمایا، بہت سارے علماء نے کہا کہ یہ نہج البلاغہ میں ہے. نہج البلاغہ میں یہ ہے رحم اللہ عمران، اتنا ہے، آگے کچھ اور ہے کہ قبر میں اس کے ساتھ یہ ہوگا یا وہ قبر میں جائے گا. یہ شرح منظومہ میں حکیم سبزواری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی اور امام علی علیہ السلام کی طرف نسبت دی، نہ کہ نہج البلاغہ میں. فلسفے کی دنیا سے یہ آئی ہے حدیث، احادیث میں آئی نہیں گئی. ابھی آپ ممبر پہ دیکھیں، اس کے نیچے حوالے دیکھیں، نہج البلاغہ لکھا ہوگا. آپ نہج البلاغہ میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک جائیں گے، کہیں گے یار کہاں پہ یہ موجود ہے. اس لیے اس حوالے سے ہمیں پتہ لگا کتاب کی اور حدیث دونوں کی تحقیق ضروری ہے. صحیح ہے، دونوں کی تحقیق ضروری ہے. آج کے دور میں اسی لیے کہتے ہیں کہ محقق نسخہ خریدیں. جب آپ نے کوئی کتاب خریدنی ہے تو دیکھیں اس کے اوپر تحقیق ہے یا نہیں. یعنی محقق نسخہ یہ ہوتا ہے کہ اس نے رسائی حاصل کی ہے تمام نسخوں تک، اس کتاب کے تمام نسخوں تک. پھر وہ سب سے قدیمی نسخے کا نام لکھ دے گا الف، اس کے بعد والے نسخے کا نام رکھ دے گا بے، پھر جیم. اگر وہ جو اوپر اب جو کتاب وہ چھاپ رہے ہیں اس میں تفاوت ہوا نسخے الف سے، تو وہ ایک ڈال کے نیچے تفاوت لکھ دے گا کہ یہاں پہ یہ ہے، یا جیم میں یہ آیا، بے نسخے میں یہ آیا. اسے کہتے ہیں تحقیق. تحقیق کے ساتھ ابھی کتابیں چھپی، جیسے دارالحدیث نے الکافی اسی طرح چھاپی ہے کہ قدیمی ترین نسخے الکافی تک رسائی حاصل کی، لیکن اصل الکافی ہمارے پاس جو آئی ہے وہ انہیں بزرگان سے. بہار الانوار علامہ مجلسی نے قدیمی نسخے سارے جمع کیے تھے. ان سے پہلے یہ کام کیا تھا سید ابن طوس رحمۃ اللہ علیہ نے، شہید اول رحمۃ اللہ علیہ نے. ان کی لائبریریاں بڑی بڑی تھی. اگر یہ 3-4 نام ہٹا دیں تو ساری قدیمی کتابیں ہمارے لیے ضعیف ہو جائیں گی، پھر تو کوئی کتاب معتبر نہیں ہے جو ابھی پہنچی ہے. یہ وہ واسطے ہیں کہ جن کے ذریعے سے کتابیں پہنچی. اسی طرح سے یہ علماء اور ان کی توثیقات اور یہ بات ہے. لیکن آپ نے ملاحظہ کیا کہ چین اسی طرح چلے گی، آپ کو کتاب بالآخر پہنچانا پڑے گی. اس حوالے سے ان کی جو کتاب ہے شیخ عاصم محسنی کی بحوث فی علم رجال، نیٹ پہ بھی موجود ہے، بازار میں تھی، کئی دفعہ چھپی ہے فوراً ختم ہو جاتی ہے. انہوں نے اچھا تبصرہ کیا ہے ان شخصیات. مثلا نواد الحکمہ قدیم کتاب ہے لیکن کتاب ہی ہم تک نہیں پہنچی. اس کے بارے میں بھی یہ توثیقات عامہ میں سے ایک ہے کہ نوادر الحکمہ میں جتنے راوی آئے ہیں وہ سب معتبر ہیں. اس کے پہلے کتاب تو ہمارے لیے ثابت ہو. تفسیر قمی کا بھی یہی مسئلہ ہے. آیا تفسیر قمی جو علی بن ابراہیم نے لکھی ہے وہی تفسیر قمی ہے؟ اس کے اوپر اعتراض ہے کہ وہ کوئی ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے، وہی ہے. کیونکہ مطلب 300-400 سال تو تفسیر قمی کہیں پہ بھی نقل نہیں ہے. مثلا علامہ مجلسی نقل کر رہے ہیں. علامہ مجلسی کے پاس جو نسخہ ہے یہ وہی نسخہ ہے جو علی بن ابراہیم قمی کا تھا. اگر یہ چین ان تک نہیں پہنچتی تو یہ کتاب ضعیف ہو جائے گی. الکافی بھی اسی طرح ہے، اگر یہ چین نہیں پہنچتی ضعیف ہو جائے گی. کیونکہ الکافی بعد کی کتابوں میں جیسے کمال الدین ہے، غیبت نعمانی ہے، تہذیب الاحکام ہے، استفسار ہے، یا اس طرح کی بعد کی کتابوں میں وہ ڈھل گئی. اصل نسخے تو تھے، اس لیے اب الکافی کے اوپر یہ کام ابھی موجود ہے کہ اگر کوئی ایسی حدیث ہو کہ جس کے بارے میں نہ ہو کہ یہ کسی بھی نسخے میں نہیں پائی جاتی، کیونکہ بہار ہمارے پاس سب سے بڑا ذریعہ ہے جبران کا. اصل نسخوں کی تک ان کی رسائی بھی تھی بہار الانوار صاحب بہار الانوار، اور ہمارے عصر کے اعتبار سے 400 سال پرانی کتاب بھی ہے. تو بہار کے ذریعے سے اس کی ایک تصدیق ہمارے ساتھ ہوتی ہے. یا آپ کو اس طرح سے بحث کرنی پڑے گی. شہرت ان میں سے ایک ہے. بہت ساری کتابیں شہرت کی وجہ سے قبول ہیں کہ جب شہرت ہو جائے تو اس میں ایک لفظ بھی آگے پیچھے کریں گے تو کیا ہو جائے گا، پتہ لگ جائے گا. الکافی کی ایک وجہ یہ بھی ہے، قبولیت کی وجہ کیا ہے؟ کتب اربع جو شیعوں کی ہے اس کی وجہ شہرت بھی ہے. ہر دور میں شہرت رہی ہے، اور وہ شہرت اتنے بڑے پیمانے میں تھی کہ اطمینان ہو جاتا ہے یہ وہی الکافی ہے. بہرحال آئے اب تھوڑا عبارت پڑھ لیں. آج خواہش تھی کہ ہم اس کو ختم کریں، لیکن یہ وہ کلیات ہیں کہ ہمیں ازبر رہنے چاہیے. القسم الثانی المشائخ الذین، ہاں اس میں یہ نقطہ بیان کرنا مقصود تھا کہ صاحب کتاب مصنف آخر تمام توثیقات عامہ کیوں نہیں لے کے آئے اور نام توثیق عامہ کیوں نہیں لکھا جس میں اول قسم دموم لکھا ہے؟ اس وجہ سے کہ توثیقات عامہ میں بعض ایسے ضابطے کلیہ ضابطے ہیں کہ جو اصحاب جرح و تعدیل سے نہیں تعلق رکھتے ہیں، صحیح ہے، بلکہ وہ کلی طور پہ ایک تعلق رکھتے ہیں. مثال کے طور پہ اصحاب اجماع،
اب اصحاب اجماع کیا ہے کہ وہ بندے جنہیں کشی نے کہا ہے کہ یہ سارے کے سارے کیا ہے ثقہ ہے. درست. ادھر آپ کہیں گے جرح و تعدیل ہے کشی کی وجہ سے ہے, کشی کو ہم نے مان لیا کہ وہ جرح و تعدیل میں ہمارے لیے معتبر ہے, وہ جن کی توثیق کریں گے صحیح ہے. اس میں اول میں ہم نے وہ پڑھا تھا جو ایک فرد کی کرے. اس میں دوسرے میں اصل میں ان اصحاب کے بارے میں پڑھ رہے ہیں جن اصحاب نے خود ایک پورے راویوں کے مجموعے کی توثیق کی ہے. لہذا جن توثیقات عامہ میں خود ایک فرد وہ توثیق نہیں کر رہی ہے, تفریح جرح و تعدیل نہیں کر رہا, ان ضابطوں کو نکال دیا. یہ بات آشکار ہوئی یا نہیں سمجھ آئی؟ چونکہ ٹائم کا میں خواہش تھی کہ ایک 90 جملے میں آپ کے لیے مطلب جو ہے نا وہ واضح ہو جائے, لیکن آپ لوگوں نے کافی ذہن لگتا لڑایا. یہ جو ہمارے پاس اصل میں آ جائے توثیقات عامہ کون کون سی ہیں, اب اگلے درس میں اس کو انشاءاللہ کر سکیں گے, تب آپ کے لیے مسئلہ آسان ہو جائے. مثلا آپ توثیقات خاصہ تو پتہ لگ گیا نا. ادھر ہم نے یہ مسئلہ اٹھایا ہے کہ یہاں پہ جو شیخ ہیں صاحب کتاب, انہوں نے ایک تو اسے توثیق خاص اور عام میں تقسیم نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ توثیق خاص تو انہوں نے کس میں اول اور دوم کہا ہے. درست ہے, کس میں اول اور دوم ہے. توثیقات عام جب ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ تھی کہ ایک کلیہ ضابطہ, اس کو قبول کرنے کی وجہ سے اس کلیہ ضابطے سے ایک راویوں کا مجموعہ, ایک عدد راویوں کا اس کی توثیق ہو جاتی ہے, تضعیف ہو جاتی ہے. درست ہے. وہ کلیہ ضابطے کتنے ہیں؟ وہ کثیر ہیں. 8 انہوں نے ذکر کی, کثیر ہیں, متعدد ہیں. آپ یہ جیسے کہ میں نے کہا وسائل الشیعہ کو ضرور پڑھیں. تمام علماء کے لیے وسائل الشیعہ کا یہ مقدمہ جو ہے نا خاتمہ, وہ بہت فائدے کے نام سے فوائد جو انہوں نے لکھے ہیں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. کیونکہ شیخ عملی ہم اثر ہیں علامہ مجلسی کے, 400 سال پرانے ہیں, اخبار عالم ہیں. یا اسی طرح امین اکثر آبادی, وہ شیخ عملی سے بھی پہلے کیا, انہوں نے بھی ذکر کیا کہ 2 ہم کتابیں لے آئے ہیں ان کی, آپ وہ پڑھیں. اس میں انہوں نے کئی قرائن ذکر کیے, وہ قرائن کے اعتبار سے معتبر ہے. بہرحال کلیہ ضابطے آپ کہہ لیں یا قرائن کہیں گے, ایک نو قرائن بھی یہ فائدہ دیتا ہے کلیہ ضابطہ. یہ کلیہ ضابطے 2 حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں. ایک دفعہ کلیہ ضابطہ اس طریقے سے ہے کہ گویا کہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ یہ جیسے آپ کے پاس توثیق خاص تھی کہ ایک شیخ ہیں جن کی وثاقت ثابت ہے, جیسے نجاشی توسی, وہ اپنے بعد والے علماء میں سے کسی کی توثیق کریں. یہ ہمارے پیش نظر ہے. یعنی محدث یا اسی طریقے سے شیخ کوئی شخصیت ہے, وہ ایک مجموعہ روات کی توثیق کرے, ایک مجموعہ روات کی توثیق کرے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ علمی طور پر ایک ضابطہ تشکیل دینا جس کی بنیاد پر آپ نے راویوں کی توثیق کی ہے. صحیح ہے. علمی طور پہ آپ نے ایک ضابطہ ایجاد کیا ہے. یہ انشاءاللہ تعالی اس پڑھیں گے ہمارے, اس کو انہوں نے خارج کیا ہے کس میں دوم میں, کیونکہ اصحاب کے بارے میں پڑھ رہے ہیں نا. تو جو ہم اصحاب, وہ اصحاب جو اصل کی حیثیت رکھتے ہیں جرح و تعدیل میں, یہ موضوع پڑھ رہے ہیں. تو جب ہم یہ موضوع پڑھ رہے ہیں تو اصحاب ہمارے پاس 2 طرح کے ہیں. ایک وہ اصحاب ہیں کہ جنہوں نے ایک راوی کی توثیق یا تضعیف کی ہے. ایک وہ اصحاب ہیں, یعنی وہ اصل اصحاب جو اصل کی حیثیت رکھتے ہیں جرح و تعدیل میں, اور انہوں نے ایک راوی کی توثیق کی ہے. اور وہ اصحاب جو اصل کی حیثیت رکھتے ہیں اور انہوں نے ایک مجموعہ راوی کی توثیق کی ہے. اس میں دونوں کس سے مربوط ہے, جنہوں نے مجموعہ راوی کی توثیق کی ہے, نہ کہ تمام کی تمام توثیقات عامہ کا تذکرہ. اس میں دونوں میں تمام کی تمام توثیقات عامہ کا تذکرہ نہیں ہے. آپ اپنے علمی طور پہ یہاں پہ
احاطہ کرنے کے لیے اور مطالعات کرنے کے لیے لے کے آئیں گے. واضح بات ہے کہ یہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا تھا کہ وہ نکل جاتے ہیں ہمارے پاس دیگر ضوابط. دیکھیں انشاءاللہ تعالی سے ہم نے عبارت پڑھ لی تھی نیچے تک. منہم پہلا پڑھ لیا تھا, دوسرا پڑھیں. علی بن ابراہیم القمی المحدث الثقة الجليل علي بن إبراهيم القمي فإنه وثق أيضا في مقدمة تفسيره جميع الرواة الواقعين في طرق روایات کتابه. انہوں نے اپنی کتاب میں روایات کے طرق میں آنے والے تمام کے تمام راویوں کی توثیق اپنے تفسیر کے مقدمے میں ذکر کی ہے. کیسے کہ انہوں نے اپنے تفسیر کے مقدمے میں لکھا ہے تفسیر قمی نے وَنَحْنُ ذَاكِرُونَ وَمُخْبِرُونَ بِمَا يَنْتَهِي إِلَيْنَا کہ ہم ذکر کر رہے ہیں اور ان کے بارے میں خبر دے رہے ہیں کہ جن تک ہماری یہ بات ختم ہوتی ہے وَرَوَاهُ مَشَائِخُنَا اور جن سے ہمارے مشائخ نے نقل کیا ہے وَثِقَاتُنَا اور ہمارے ثقہ افراد نے نقل کیا عَنِ الَّذِينَ فَرَضَ اللَّهُ طَاعَتَهُمْ کن سے نقل کیا ائمہ اطہار علیہ السلام سے جن کی اطاعت ہم پر واجب ہے. اب آپ یہ دیکھیں مخبرون بما ہم یہ جو خبر دے رہے ہیں کس کی خبر دے رہے ہیں ینتہی الینا وہ کہ جو ہمارے تک پہنچتا ہے. صحیح ہے, جو ہم تک پہنچتے ہیں ان کے بارے میں ہم خبر دے رہے ہیں اور جس کو ہمارے مشائخ نے ذکر کیا. تفسیر قمی میں وہ کہہ رہے ہیں ہمارے مشائخ نے جس کو ذکر کیا وہ میں ادھر ذکر کر رہا ہوں اس کتاب میں, اور ہمارے ثقہ افراد نے ذکر کیا ہے ائمہ اطہار علیہ السلام سے عن الذین فرض اللہ طاعتهم یعنی ائمہ علیہ السلام. ائمہ علیہ السلام سے ہمارے ثقہ افراد نے جو نقل کیا ہے وہ ذکر کر رہے ہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ فقط ثقہ افراد سے لے کے آ رہے ہیں. ادھر جو یہ لکھا نا ثقات و نا, اس سے یہ سمجھا گیا ہے کہ انہوں نے فقط ثقہ راویوں سے نقل کیا. ادھر بھی وہی مسئلہ آئے گا کہ آیا ان کے مشائخ کی ہو رہی ہے توثیق یا روایت میں آنے والے تمام راویوں. اس کے پر اعتراضات متعدد ہے, خود تفسیر قمی پہ بحث ہے. نمبر 1. نمبر 2, اگر آپ سارے راویوں کی بات کریں تو یہ بات قطعاً درست نہیں ہے, کیونکہ ایسے راوی درمیان میں ہیں کہ جن کی تضعیف نجاشی اور طوسی نے آشکار اور صراحتاً کی ہے, تصریح کے ساتھ کی ہے. تو بات کرتے پھر ان کے مشائخ تک یہ بات آ جائے گی. بہرحال اس کے بارے میں تبصرہ اگر ہو سکے ہم اگلے درس میں پڑھیں گے یا آپ خود مطالعہ کر کے آئیں اور اس کو ڈسکس کریں انشاءاللہ اسے دیکھیں. اور سیاحت الباطن اعتبار توثیق ہی ہادہ انشاءاللہ, اس کے بارے میں ابھی آگے انشاءاللہ آگے بحث آ رہی ہے. منہم المحدث الجلیل شیخ الصدوق فإنه أيضا وثق جميع الرواة الواقعين في طرق روایات کتابی من لا یحضر الفقیہ. من لا یحضر الفقیہ کا مقدمہ حتماً پڑھیں انشاءاللہ. اگر اگلے درس میں ہم پڑھ سکے تو اسے ملاحظہ کریں گے. اس میں انہوں نے اپنے مقدمے میں جو عبارت لکھی ہے اسے یہ سمجھ آتا ہے کہ تمام روات جو واقع ہوئے ہیں روایات, ان کی روایات کے طرق اور اسانید میں ان کی توثیق کی ہے. قال قدس سرہ فی مقدمتہ, اپنے مقدمے میں شیخ صدوق بیان کرتے ہیں ولم اقصد فیہ قصد المصنفین فی اراد جمیع ما رواہ, کہ میرا یہ نیت اصلا نہیں تھی کہ مصنفین نے جو قصد کیا ہے, قصد مصنفین یعنی مصنفین کے جو میں نے تذکرہ کیا ہے اس سے میری ہرگز یہ مراد نہیں تھی کہ میں جتنے بھی راویوں نے روایت کی ہے اس سب کو لے کے آؤں, بل قصدت الى ایراد ما افتی بہی افتی بہی واحکم بصحتہ. میں نے فقط اس کا قصد کیا ہے کہ اس روایت کو لانے کا ارادہ کیا ہے کہ جس کے ذریعے سے میں افتاء فتویٰ دیتا ہوں اور اس کی صحت کا حکم لگاتا ہوں. اعتقد فیہ, اور اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں انہ حجۃ, کہ یہ حجت فیما بینی و بین ربی تقدس ذکرہ و تعالت قدرتہ, کہ میرے رب کہ اس کا ذکر پاک اور منزہ اور مقدس ہے اور اس کی قدرت بلندتر ہے, ان کے درمیان اور میرے درمیان جو حجت ہے. وہ جمیع ما فیہ مستخرج من کتب مشہورۃ علیہ المعول, اور کتب مشہورہ جس کے اوپر اعتماد کیا جاتا ہے اس سے میں نے استخراج کیا, وہ بھی سارا کچھ نہیں لیا ہے جو کتب مشہورہ میں تھا. یعنی بعض کتابیں مشہور تھی اس دور میں کہ یہ اہمیت, جیسے الکافی ہے, جیسے خود تہذیب ہے,
اس دور میں شیخ صدوق کے دور میں مکتب تشیع کی جو معروف کتابیں تھیں اس سے بھی استخراج کیا ہے کہ جس کے پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، وَإِلَيْهَا الْمَرْجِعُ، اور اسی کی طرف میرا رجوع بھی ہے، وغیرها من الاصول والمصنفات التي ترقی الیہا، اور اسی طرح دیگر اصول و مصنفات کے آپ یہ فرق پڑ چکے، اصول کسے کہتے ہیں اور مصنفات کسے کہتے ہیں میرا ان تک طریق پہنچتا ہے، معروفۃ فی فہرست کتب، اور کتب کی جو فہرستیں بنائی گئی ہیں، نجاشی اور توسی کی فہرست نہیں ہے پہلے، اس سے پہلے بھی فہرستیں تھی جیسے ابن ندیم کی یا اس طرح سے، التي رویتها عن مشائخی واسلافی رضی اللہ عنہم، کہ فہرست کتب میں جن کتب سے میں نے روایت نقل کیا ہے اور اپنے مشائخ سے میں نے ان کتابوں کو لیا ہے، اس طرح نہیں ہے کہ وجادتاً اٹھا لیا ہو یا اسلاف سے لیا ہے رضی اللہ عنہ، یعنی آپ نے دیکھا کتنے اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو میں نے ذکر کیا کتنا معتمد ہے، مثلا عبارت لا رہے ہیں کہ یہ میں فتویٰ اس کے ذریعے دیتا ہوں، حکم اس کے ذریعے سے لگاتا ہوں، حجت ہے میرے رب اور میرے درمیان۔ پھر کتب مشہورہ سے استخراج ہے، ایسا استخراج کہ جن کتب مشہورہ پہ اعتماد ہوتا تھا اور رجوع بھی انہی کتب کی طرف کیا جاتا تھا، ادھر سے بھی اخذ کیا۔ نمبر 5 کہ اصول و مصنفات جن تک میرا طریق پہنچتا ہے معتبر طریقے سے، صرف ان اصول و مصنفات سے لا رہا ہوں۔ نمبر 6 ان فہرست کتب سے لا رہا ہوں کہ جن کو میں نے اپنے مشائخ اور اسلاف سے خود نقل کیا ہے۔ 6 انہوں نے ایسے نکات ذکر کیے ہیں۔ ادھر آپ کہیں گے پھر اخباریوں کی بات درست ہے کہ ملا جعفر الفقی سند کے اعتبار سے صحیح ہے، اور آج کے دور میں بھی آیت اللہ خوئی کے بعد شاگردان تقریباً اس کو کتب اربع کو صحیح سند ہی ان بنیادوں پہ قرار دیتے ہیں، لیکن یہاں مسئلہ آ جائے گا، ایسے راوی ہیں جن کی تضعیف توسی اور نجاشی نے کی ہے، وہ پھر کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے پاس اصل میں ایسے قرائن تھے جن قرائن کی وجہ سے جبران ہو جاتا تھا صحاف کا، جیسا کہ یہی کتب مشہورہ کا ہونا، اسی طریقے سے اصول و مصنفات کا ہونا جو طرق شیخ صدوق کے معتبر تھے۔ نمبر 3 وہی فہرست کتب کا ہونا جو انہوں نے اپنے مشائخ اور اسلاف سے نقل کی۔ یہ 3 کوئی چھوٹے قرینے نہیں ہیں، صحیح ہے، مشہور کتاب میں پایا جانا جن کی پر اعتماد ہے۔ نمبر 2 جو کہ اصول و مصنفات سے تعلق رکھتا ہے، اس میں ایک شے کا ہونا۔ نمبر 3 اور وہ بھی اصول و مصنفات ایسے کہ ان کی سند خود شیخ صدوق کہتے ہیں میری تک پہنچتی ہے، اس کی سند میں خود جانتا ہوں، اور فہرست کتب کے جو مشائخ سے انہوں نے اور اپنے اسلاف سے لیا ہے۔ تو یہ قرائن بنتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ضعف کا جبران کر لیا کرتے تھے، لیکن پھر اگلا جواب علماء دیتے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے وہ حدیث پھر ان کے لیے حجت ہوئی، ہم تک تو وہ قرائن نہیں پہنچے نا۔ تو اب یہاں پہ یہ اختلاف ہے، جو کہتے ہیں کہ قرائن چونکہ ہم تک نہیں پہنچے، روشن نہیں ہے، اس لیے شیخ صدوق کے لیے وہ حجت ہے اور ہمارے لیے حجت نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ملا جعفر الفقی کی روایات کی توثیق اس سے نہیں ہوتی۔ لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ قرائن معتبرہ تھے، جب ان کے لیے وہ حجت ثابت ہو رہا ہے، وہ حجت ہمارے لیے بھی ثابت ہو رہی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ متن کے اعتبار سے، دلالت کے اعتبار سے تو صحیح سند نہیں ہے، لیکن سند کے اعتبار سے کیا ہے؟ صحیح سند، کیونکہ اس کے بعد ہمیں دلالت کی بحث کرنے پڑتی ہے، اور دلالت کی بحث کے بعد تیسری بحث کیا آتی ہے؟ حجت ہے یا نہیں ہے متن، یعنی متشابہ تو نہیں ہے، مجمل تو نہیں ہے، فلاں فلاں، اس طریقے سے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلیہ وسلم۔